فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے، کائنات بنائی. اس کائنات کا جوہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کا سب سے اہم حصہ ہماری ضلع زمین ہے. زمین کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چرند و پرند و درند ہر قسم کی مخلوق پیدا کی، اور اس مخلوق میں سب سے بہتر سب سے اعلیٰ مخلوق انسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ ہماری حاجت ہے نہ اسی کوئی مجبوری ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بہتری چاہتا ہے. جبھی کہا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے کہ اللہ کی عبادت کریں. انسانوں کا بھی سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے. آدم کی اولاد ہے دنیا کے اندر، جو کوئی بھی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، ہر انسان ان کا جد امجد آدم علیہ السلام ہی ہے. اب ایک مغالطہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گیا کہ ہم آدم کے اولاد تو یقیناً صالح ہیں، لیکن ہم کیونکہ مسلمان ہیں اس لیے ہمارا درجہ کفار سے اونچا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پسند کرتا ہے، کفار کو پسند نہیں کرتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو جنت میں داخل کرے گا، کفار کو جہنم میں داخل کرے گا. حالانکہ انسان میں دیکھیے تو تمام انسان چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، ان کا ضروریات زندگی ایک ہی ہے. ان کو بھی بھوک لگتی ہے اور اللہ کو نہ ماننے والوں کو بھی بھوک لگتی ہے. ان کے بھی کان ہے، ناک ہے، دماغ ہے، جسم ہے. یہ سب ایسا ہی ہے جیسے تمام مسلمانوں کا. اور ہمارا اور ان کا خالق بھی ایک ہے. اب کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے کس حصے کو پسند کرتا ہے، کس حصے کو پسند نہیں کرتا؟ اب صرف حصہ اس بنیاد کے اوپر تو کوئی بندہ اپنے آپ کو جنتی قرار نہیں دے سکتا کہ اس کا نام عبداللہ عبد الرحمان ہے، یا کسی کو جہنم کا وارث نہیں سمجھ سکتا کہ اس کا نام پیٹر ہے یا اس کا دیال سنگھ ہے. اصل بنیاد، اصل فرق کیا ہے جس کے اندر ایک بندہ تمیز کرتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا. اصل فرق اس انسان کے اندر یہ ہے کہ مسلمان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے آپ کو مطیع جانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو ماننے کا پابند ہے. کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے پہلے جتنے نبی انبیاء گزرے ہیں ان کے ماننے والوں کی کامیابی کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی بات کو دل و جان سے مانتے ہوں. اور بات صرف ماننے تک ہی نہیں رہتی، جو کچھ اس نبی اور رسول نے فرمایا ہے اس کے مطابق زندگی بھی گزارتے ہوں تو وہ مسلمان کہلائیں گے اور جنت کے حقدار ٹھہریں گے. اگر معاملہ ایسا ہو کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہوں، رسولوں کو ماننے والے ہوں، لیکن در حقیقت اب اللہ کے رسول کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، ہمارے نام بے شک عبداللہ عبد الرحمان ہی کیوں نہ ہوں، ہمارا حشر وہ نہیں ہوگا جو مسلمانوں کا ہونا چاہیے. پتلی سی بات ہے، سر سی بات، دو چار کی طرف واضح بات ہے.
جس چیز کا دعویٰ کیا گیا ہے اگر وہ شخص اس دعوے کے اوپر سچا ہے تو وہ دعویٰ اس کی زندگی میں نظر آئے گا. اگر وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے یا دیکھنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے چند لوگ جو اپنے عمل کی وجہ سے پہچانے جانے چاہیے تھے کہ یہ کون سے طائفے سے ہیں, کون سے گروپ سے ہیں, کون سے دین سے ہیں, اگر یہ پہچان نہ پائیں تو مطلب یہ کہ اس کشتی کے اندر سارے ایک ہی جیسے ہیں. ایک ٹرین میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ دیکھ لیجیے 10-15 لوگ ہم سفر ہیں, مسافر ہیں. اب ان کی زندگی کے اندر بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آتا تو کوئی بندہ یہ نہیں پہچان سکتا ان لوگوں میں سے مسلمان کون سا اور کافر کون ہے, عیسائی کون ہے اور ہندو کون ہے. وہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بندہ اپنے اخلاق سے, زبان سے, اطوار سے, کردار سے, ہر چیز سے چھلکی گی اس میں یہ چیز کہ یہ بندہ کسی ایک ضابطے کا پابند ہے. وہ لوگ پہچان جائیں گے کہ ہمارے اس کے اخلاق کے اندر فرق ہے, ہماری اس کی اور عادات کے اندر فرق ہے, ہماری طرز زندگی کے اندر فرق ہے. یہ بندہ ہم سے کچھ اور ہے. یہ چیز کو جو ممیز کرے گی وہ کیا ہے؟ اس کا اخلاق ہے, اس کا کردار ہے, اس کا عمل ہے. اگر ان کا ایک دن کا یا 2 دن کا سفر ہے, 2 دن سفر کے اندر تمام ایک جیسے بیٹھے ہیں, اللہ کو یاد کرنے والے کوئی نہیں ہے. مسلمان ہے وہ بھی بھولا بیٹھا ہے, وہ بھی نماز کا ٹائم آیا نماز بھی نہیں پڑھتا, اس کے منہ سے بھی وہی الفاظ نکلتے ہیں جو فحش ہیں. پیش گوئی کے اوپر وہ اپنے آپ کو تیار پاتا ہے تو ثابت یہ ہوا کہ صرف نام کے بوتے کے اوپر کسی کو کامیاب اور کسی کو ناکام قرار دینا درست نہیں ہوگا. ہاں اگر یہ دیکھا جائے کہ بندہ واقعی اچھا ہے, یہی فرمایا قرآن کے اندر هل يستوي الاعمى والبصير, کیا تم سمجھتے ہو کہ ایک اندھا اور آنکھیں رکھنے والا دونوں ایک جیسے ہیں؟ نہیں, ایک جیسے نہیں ہو سکتے. وہ پھر کہا گیا هل يستوي الاعمى والبصير لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة, جنت کے جانے والے اور نار کے جانے والے, جہنم میں جانے والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ان میں یقیناً بہت زیادہ فرق ہے. حضرات یہ اصل میں سب سے بڑا اہم تقاضا یہی ہے آج کل کے مسلمان سے کہ تم اپنے آپ کو کتنا پابند سمجھتے ہیں اس ضابطے کے جو ضابطہ اللہ کے رسول لے کر آئے. اگر پابند نہیں ہوتے صرف نام سے فرق نہیں پڑے گا, یاد رکھ لیجیے. ہاں اس کے اندر ایک بات یاد رکھنی کہ کہیں مغالطہ نہ ہو جائے کہ میں ہر چیز کا انکار کر رہا ہوں. جس شخص نے کلمے کا ذکر کیا, کلمے کا پرد کیا, کلمے کی شہادت دی اور اس کے اوپر جم گیا, شرط یہ ہے کہ ہم کلمے کی بات کرتے صحیح ہے, سب لوگوں نے کلمہ پڑھا, وہ لوگ مسلمان ہیں دنیا کے اندر کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن شرط کیا ہے؟ کلمے کا مفہوم جاننے کی شدید ضرورت ہے کہ یہ وہی کلمہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد مصعب بن عمیر جیسے لوگ, بلال جیسے لوگ, خباب بن ارد جیسے لوگ جب یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں کہ زندگی یکسر تبدیل ہو جاتی ہے. وہ کلمے کے مفہوم کو سمجھتے ہیں. وہ جب کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی پالنہار نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی بخشنے والا نہیں, کوئی داتا نہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ تمام ان چیزوں سے اعلان برات کرتے ہیں جو اللہ کے خلاف استعمال کی جا سکتے ہیں, یہ اللہ کے ساتھ کو شریک کیا جا سکتا ہے, وہ انکار کر دیتے ہیں. اور یہ لا کا جملہ جو ہے عربی دان جو لوگ عربی سمجھتے ہیں وہ معلوم ہو کہ لا نفی کامل ہے, ایگزیکٹ نیگیٹو چیز ہے کہ ہم نہیں مانتے کسی وقت کے اندر لا. جب کوئی لا کہہ دے گا اس کا مطلب کہ بالکل چیز کو نہیں مانتے الا اللہ, سوائے اللہ کے. اگر یہ ہماری زندگی میں نہیں ہے تو یہ کلمے کا فائدہ دنیا حد تک آپ کو معلوم نظر آئے گا. آپ کو آپ اپنے شناختی کارڈ کے اندر اسلام نام لکھیں گے, کلمے کا اقرار آپ کر چکے ہیں, لیکن یاد رکھیے کلمے کا فائدہ آپ کو اس وقت پہنچے گا جب آپ کی سیرت اور صورت اللہ کے رسول ان کے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مطابق گزارنے کی کوشش کی جائے گی. میں کوشش کا جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں. دل میں تمنا ہو کہ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں دنیا کے اندر اللہ کے رسول کے طریقوں کے اوپر چل کر آخرت کی تیاری کے ضمن کے اندر اللہ کے راہ سامنے پیش ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے بندے تو دنیا کے اندر کیا کر کے آیا ہے, میرے پاس جواب ہو, دلیل ہو. یہ دلیل ہر شخص سے پوچھی جائے.
اس کے لیے کوئی تخصیص نہیں کہ بندہ پڑھا لکھا ہوگا، PhD ہوگا، بڑا مولانا ہوگا تو اس سے پوچھا جائے گا، عام آدمی سے نہیں پوچھا جائے گا، ایک ریڑھی چلانے والے سے نہیں پوچھا جائے گا، ایک مزدور سے نہیں پوچھا جائے گا، ایک ان پڑھ آدمی سے نہیں پوچھا جائے گا. اس کے ذہن کی صلاحیت کے مطابق ہر شخص سے سوال ہوگا، بندے تو دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، تیرے پاس کتنا علم تھا، اس علم کے اوپر تو کتنا عمل کر کے آیا ہے. یہ چیزیں بنیادی ہیں کہ ہم جب تک اپنے آپ کو اس معاملے کے اندر آگے نہیں چلتے، لے کے نہیں چلتے، اس معاملے کے اندر اپنی زندگی کا محاسبہ نہیں کرتے کہ مجھ میں اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے عیسائی کے اندر، یہ ہندو کے اندر کیا فرق ہے. صرف نام سے کام نہیں چلے گا بھائیو. اگر کلمہ پڑھا ہے تو کلمے کے اوپر یقین ہو. جبھی کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان لوگوں نے یقیناً ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس کے بعد اوپر ڈٹ گئے، اوپر کی استقامت لا کی، اسے اپنے آپ کو پابند ضابطے کا کر لیا. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ملائکہ کو نازل کرے. یہ کون لوگ ہیں جو شعوری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان بنانے کے لیے ہم وقت جو ہے تیار رہتے ہیں. تو معاملہ اس کے برعکس ہو کہ ہم نے ویسے ہی کرنا جیسے زمانے کا چلن ہے، ہم نے تمام بدعات اور رسومات کے اندر ویسے ہی چلنے جیسے لوگ چل رہے ہیں. لوگ شرک کرتے ہیں تو ہم بھی شرک کے ساتھ ہم شرک کرتے چلے جائیں گے، ہم سے رکنا نہیں ہے. یا پھر ایک اور نقطہ جو اس سے زیادہ اہم ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں رکھنی ہیں جو کہ کسی گناہ میں مرتکب ہے، کسی گناہ کے اندر داخل ہوئے، ہم ان کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہیں. اور دنیا کے ہر معاملے کے اندر ہماری ان سے محبت ہوتی ہے. ہر معاملے کے اندر کوئی کاروبار ہے، کوئی دکھ بھکاری ہے، دکھ بیماری ہے، شادی بیاہ ہے، ہم ان کے ساتھ ہنرمیا چلتے ہیں، مزے سے چلتے ہیں. لیکن کبھی ہمارے ذہن میں یہ چیز نہیں آئی کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. محبت کا اصل جوہر کیا ہے، محبت کا اصل مقصد کیا ہے، محبت کیا ہے؟ کیا دنیاوی محبت ہے، صرف چند پیسوں کی محبت ہے، یا صرف غمگساری کی محبت ہے، یا اصلی محبت ہے؟ اصلی محبت کیا ہے؟ کیا بندے اپنے بھائی کے بارے میں پریشان ہو کر تیرا بھائی آنکھیں بند ہوتے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو کر وہ اپنی سوال جواب دے کے لیے کیا کرے گا؟ یاد رکھیے یہ بہت بڑا فلسفہ ہے کہ جب آپ کسی بندے کو بہتر بات بتائیں گے، اچھی بات بتائیں گے، وہ بات کے اوپر آپ خود عمل پیرا پورے ہو جائیں گے. اس کے بغیر کریں گے تو آپ کا زمین آپ کو پچوکے لگائے گا. دیکھو میں خود تو یہ کرتا ہوں، اپنے بھائی کو فلاں کچھ اور بات کہتا ہوں، اس کا مطلب مجھے اوپر پکا ایمان میرا بھی ان چیزوں پہ نہیں. حقیقت یہی ہے کہ جب تک ہمارے دل کے اندر یہ تمنا پیدا نہ ہو جائے کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، کسی اور کو مخالفت کو اگر انگلی پھیلا کے بات کریں فلاں تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، اللہ کے بندے پہلے اپنے طرف اشارہ کر کے دیکھ تو خود کیسا ہے. تیرے سامنے اللہ کے رسول کے تمام احکامات موجود ہیں. سوچ تو کہ تو نے اپنے زندگی کو گزارنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا ہے، اس کے اوپر خود کتنا عمل ہے، کمل پیرا. اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے سامنے موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، صحابہ کی پوری زندگی کا نقشہ ہمارے سامنے موجود ہے. کہ بشرط کہ ہمارے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ ہم نے واقعی قیامت والے دن اپنے سر پہ قربانی جو ہماری تاج ہمارے سر میں کامیابی ہے وہ سجانا ہے. اگر یہ دل میں تڑپ پیدا ہو جائے تو یقین کیجئے کہ ہم ممیز ہو جائیں گے. اور یاد رکھو اسلام بنیادی طور پہ مجموعہ ہے قول و قرار کا اور اسلام کے اوپر پابند ہونے کا، اور ساتھ ساتھ صرف زبان کا قول و اقرار نہ ہو بلکہ ہمارے دل کے اندر کی تصدیق بھی ہو. ہمارے دل کے اندر یہ تمنا جاگ جائے کہ جب تک میں عمل پیرا نہیں ہوں گا اپنی استطاعت کے مطابق. تقاضا تو یہ ہے کہ ادخلوا فی الدین کلہ، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ داخل ہو جاؤ دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اپنے آپ کو جزوی طور پہ مسلمان مت بناؤ، داخل ہو جاؤ پورے کے پورے دین. لیکن کس حد تک؟ جس حد تک تمہاری استطاعت ہے. ایک نقشہ ہمارے سامنے رسولوں اور انبیاء کا آتا ہے جن کا ایک لمحے کے بعد وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں کرتے، کبھی وہ غلطی کا ارتکاب نہیں کرتے. اگر کوئی چیز خدا نہ خواستہ ان سے ہو بھی جائے فوراً رجوع کرتے ہیں. اور اس لیے رجوع کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارے لیے نقشہ آ جائے کہ دیکھو اگر نبی سے بھی کوئی ایسا معاملہ ہے فوراً سے رجوع کیا اللہ کی طرف. یہ مثالیں قرآن کے اندر بھری پڑی. لیکن اگر یہ تمنا یہ ہو کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ کی معافی کروا لیں گے. یاد رکھو یہ دنیا دارالامتحان ہے. اس دنیا کے اندر تم اس وقت تک آزاد ہو جب تک تمہاری روح ہے، جب تک تمہاری زبان چلتی ہے، جب تک تمہارا دماغ کام کرتا ہے، تمہارے اعضاء و جوارح تمہارے قابو میں ہیں.
تم مکلف ہو کوئی چیز کو مانو، اور جب یہ چیز تم سے نکل گئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس وقت انسان کی جان نکلتی ہے، یہ نکلنے والی ہوتی ہے، سانس اس کے حلق میں آ جاتی ہے، نرخلے میں آ جاتی ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، فرصت بھی ہے، دیکھ لیجئے۔ اور کتنی عظیم بات یہ، ہمارا کوئی دوست ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، کوئی غلطی کر دے، اس کو معاف کرتے کبھی؟ کوئی ملازم ہمارا ہو، کوئی ہمارا سبارڈینیٹ ہو آفس کے اندر، کوئی غلطی کر جائے فوراً سزا دی جاتی ہے، بھائی تم یہ کام کیوں کیے؟ اور اگر وہ غلطیاں دہراتا چلا جائے پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی تم ہمارے ساتھ کام نہیں چل سکتے تو اپنا کام علیحدہ کرو، تم نکل جاؤ۔ اولاد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے آپ کا بیٹا آپ کا پابند نہیں ہے۔ میں دنیاوی بات کر رہا ہوں، دین کی بات نہیں کر رہا۔ دین میں تو گنجائش ہے نہیں نا کوئی، آپ کو پہنچانا ہے ہر بات حتی الامکان بہتر طریقے سے پہنچانا ہے، خوشی سے پہنچانا ہے، جبر سے پہنچانا ہے، غصے سے پہنچانی ہے، یہ پہنچانی ہے۔ دنیا کے اندر اگر نافرمان ہو جائے آپ کا بیٹا، کیا کرو گے آپ؟ سمجھاؤ گے اس کو؟ نہیں سمجھتا، پھر سمجھاؤ گے؟ نہیں سمجھتا، پھر سمجھاؤ گے؟ نہیں سمجھتا، آخر ایک وقت آئے گا تم کو تم اپنا کام علیحدہ کرو، مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ سگے بیٹے کو آپ گھر سے نکال دیں گے، ایسا ہی نہ ہو۔ ہم اپنے کسی کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے، غلطیوں کو معاف نہیں کرتے۔ اگر معاف کریں تو کتنی دفعہ، 1 2 3 4 5 دفعہ کریں گے، اس کے بعد بیزار آ کے اس سے کہیں گے تو اپنا کام کرو، میں تمہارے سے میرا تعلق نہیں ہے۔ لیکن وہ کیسی عظیم ذات ہے جو ہماری مالک ہے، ہماری خالق ہے، ہماری زندگی اور آخرت کی سب کنجیاں اس کے ہاتھ کے اندر ہیں، اور ایک شخص پوری زندگی گناہوں کے اندر اتھڑا ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث بنی اسرائیل کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک بندہ ساری زندگی لتھڑا ہو، کوئی لمحہ اس کا گناہوں سے پاک نہ ہو، ہر وقت وہ گناہوں کے اندر دبا ہوا ہو، اس کو راستہ نہ ہو، لیکن بڑھاپا آ گیا، ساری زندگی گزار دی، اس کے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیز ڈال دی کہ چلو بندے اللہ کے سامنے جھک جا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کی تو اپنے آپ کو لے جا کے، اگر وہ ایک مرتبہ سچے دل سے بڑھاپے کے اندر، زندگی کے آخری ایام کے اندر، جب تک اس کی زندگی اس کی باقی ہے، اگر وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطیاں ہو گئی، 50 60 70 سال میں نے گزار دیے، تمام زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری ہے، گناہوں میں گزری ہے، شرک میں گزری ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ آپ کو معلوم ہے کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ کہتے ہیں کہ میں اس بندے کو معاف کر دیتا ہوں جو سچے دل سے مجھ سے توبہ کرتا ہے، اور معاف کیسا کرتا ہوں؟ ایسا معاف کرتا ہوں جیسے آج بھی اپنی ماں کی مجھ سے ولادت ہوئی اس کی، ایسا معاف کر دیتا ہوں۔ اس سے عظیم بات تو کیا ہوگی؟ لیکن پتے کی بات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ کی صفت آپ نے دیکھ لی، یہ صفت اللہ کی رحمانیت ہے، یہ ہمارے تمام گناہوں پہ پردہ ڈال کے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے، لیکن کب اس کا پتہ نہیں، یہ مہلت کب تک اللہ میں دیتا ہے اس کا ہمیں پتہ ہے۔ کس وقت ایسا موقع آ جائے گا کہ ہم چلتے پھرتے گریں گے اور گر پڑیں گے اور ہماری روح پرواز کر جائے گی، گناہ سے توبہ کا معافی کا موقع نہیں مل سکے گا، نہ جوان کی تخصیص ہے، نہ بوڑھے کی تخصیص ہے، نہ بیمار کی تخصیص ہے، نہ تندرست کی تخصیص ہے۔ ہر شخص کو موت آنی ہے اور بر وقت آنی ہے، جب اس کا لکھا ہوا معاملہ اس کو ضرور آنی ہے، لیکن اس کے لیے تیاری کیا کرنا ہے کہ ہمہ وقت ہمہ جہت اپنے آپ کو تیار کر لو۔ ہو سکتا ہے یہ نماز پڑھنے آئے ہیں، ہو سکتا ہے نماز پڑھنے کے بعد ہم سلام پھرنا بھی نصیب نہ ہو، موت آ جائے، کیا اللہ کے سامنے مشکل ہے؟ لیکن اس لیے ہمیں ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کے سر کو جھکا دیا ہے، اللہ کے احکامات کے اوپر ماننے کو تیار ہیں، گناہوں سے معافی مانگنے کے طلبگار ہیں، اور مانگ لی ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے معافی، اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دے۔ اے غافل مسلمان، کب جاگے گا؟ کب تمہارے دل کے یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہوا ہے، یہ فرصت کا لمحہ ہے، فوراً ختم ہو جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہم یہی کہا جاتا ہے، اللہ مجھ سمیت اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہمارا زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم یہ سمجھے کہ شاید یہ لمحہ مڑ کے دوبارہ نہیں آنا ہے، ہمارے پاس مہلت ختم ہوا چاہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بجلی جاتی ہے، بجلی چلی کب پتہ چلی ہمیں نہیں پتا۔ اگر یہ سمجھے کہ ہمارا کس وقت اس سوئچ پیچھے سے آف کر دیا جائے گا، کس وقت ہمارے نامعمال کا معاملہ ختم کر دیا جائے گا، تو بندہ کیا کرے گا؟ پہلے اس تیاری کر کے رکھے، یو پی ایس لگانا ہے، لائٹ لگانی ہے، اور جو کچھ آپ استعمال کریں ارینج کر کے رکھیں گے نا، اس لیے کہ وہ 1 گھنٹہ جو آپ کو مشقت میں گزرا اس سے بچنا ہے آپ۔ لیکن اگر یہ تمنا ہو، یہ تمہارے سامنے حقیقت یہ واضح ہو جائے کہ ہماری آنے والی زندگی ایک تعداد سارا، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے کتنی لمبی زندگی ہے وہ، اس زندگی کے لیے تیاری کے لیے ہم بالکل تیار نہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے دل کے اندر کوئی ایمان موجود نہیں ہے جو ہمیں کنورٹ کرتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ تم اس راستے پہ نہیں چلو۔ وہ ایمان کیسے پیدا ہوگا؟
اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا ہے، جس کے اندر تمام احکامات بتلا دیے گئے، ہر چیز بتلا دی گئی، کھول کے واضح کر دی گئی کہ اے بندے، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے عطا کرے، راستہ یہ ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ کامیابی کے درجات کو تو طے کرتا ہوا اعلیٰ منزل حاصل کرے، راستہ یہ ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ قرآن کو مانا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی آخری رسول ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کا تمام جائزہ لے کے اپنے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کی جائے، اس کا نمونہ ہمارے سامنے رکھا جائے کہ ہم نے اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی بات کو نہیں ماننا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یاد رکھو یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، اور یہ وہ نمونہ ہے جو دنیا کے اندر، کائنات کے اندر کسی انسان کے اندر نہیں مل سکتا آپ کو۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اللہ کے رسول وہ عظیم شخصیت ہے، اللہ چاہتا تو ان کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھتا اور دنیا کے اندر دین کا غلغلہ ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول کو، اللہ کے پسندیدہ رسول کو، اللہ کے پیارے رسول کو، حبیب کو دنیا کی تمام مشکلات جھیلنا پڑی جو ہم جھیل سکتے ہیں، بلکہ ہم کیا جھیلیں گے، ہمارا تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جو انہوں نے تکلیفیں سہی ہیں ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کیوں سہی ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھائیو آپ کے لیے، تاکہ دوبارہ اس کا تکرار ہوتی ہے، مجھے احساس بھی ہوتا ہے اس چیز کا، لیکن کیا کرے، بتانا ضروری ہے۔ دیکھو اگر اللہ چاہتا سب کچھ ہو جاتا، پلک جھپکتے میں اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے اور کر دیتا، لیکن ہمارے لیے نمونہ بنانا تھا اللہ کے رسول کو کہ کل کوئی شخص جس کے ذہن کے اندر خناس ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ تو اللہ کی تائید تھی، بھائی ان کا تو معجزے سامنے آئے تھے، لوگ دیکھے ان کی بات لے کے مان لیتے تھے، اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں آئی، وہ اللہ کے رسول کامیاب ہو گئے، مسلمانوں کی دعوت پھیلا دی۔ ہم کیسے کریں؟ ہمارے ساتھ تو بیوی ہے، بچے ہیں، کاروبار ہے، معاملات ہیں ساری زندگی کے، گھر گھرستہ کا معاملہ ہے، نوکری ہے، کاروبار ہے، اس پہ ٹائم لینا پڑتا ہے۔ بتائیے یہ تمام کام اللہ کے رسول کے ساتھ، یہ دنیاوی علائشیں جو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں تھی، یہ صحابہ کے ساتھ نہیں تھی، خلفائے راشدین کے ساتھ نہیں تھی، سب کے ساتھ تھی، لیکن انہیں پھر بھی ترجیح کیا تھی، پریورٹی کیا تھی کہ ہم نے اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے، اور اللہ کے رسول کی پریورٹی کہ میں نے اللہ کے احکامات کو ماننا ہے۔ زندگی کے ہر عمل کے اندر اللہ کے رسول نے ایک نمونہ بن کے ہمیں دکھایا، اے مسلمان اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے تو دنیا کو ایسے گزار جیسے میں نے زندگی گزاری، مشکلات بھی آئی ہیں، بھوک بھی آئی ہے، پیاس بھی آئی ہے، تکلیف بھی آئی ہے، دندان ہمارے شہید بھی ہوئے، بیٹیوں کو طلاقیں بھی ہوئی ہیں، کس وجہ سے؟ تاکہ دنیا کے اندر دین غالب ہو جائے اور میرے ماننے والے یہ دلیل نہ دے سکے، میرے ماننے والے یقیناً دیں گے، دلیل نہیں دیں گے، یہ جو جس کے ذہن کے اندر خناس ہے، منافقت ہے، وہ تو یہ سوچے گا، لیکن جس کے دل کے اندر ایمان کا ایک ذرہ بھی ہے وہ کبھی یہ دلیل نہیں دے گا کہ اللہ کے رسول کی بات ہم کیسے مان لیں، وہ تو عظیم تھے، یہ تھے، وہ تھے، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے۔ نہیں بھائی، ہمارے پاس وہ تمام مشکلات ہمارے ساتھ بھی تھی جو اللہ کے رسول کے ساتھ تھی، لیکن وہ ثابت قدم رہے ہمارے لیے نمونہ بننے کے لیے کہ کوئی شخص جب چاہتا ہے کسی دین کے راستے پہ چلنے کے لیے، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان کا کوئی ناکہ بندی ہوتی ہے، جیسے اللہ کے رسول کی ناکہ بندی کی گئی، اللہ کے رسول کو اپنے اصحاب سمیت شیخ ابی طالب کے اندر بند کر دیا گیا، 3 سال تک بند رہے، محصور رہے، نہ کوئی بندہ آ سکتا ہے، نہ جا سکتا ہے، نہ خوراک کو معاملہ پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے وہ 3 سال کی مشقت کی زندگی گزارے۔ پھر عام الحزن کی بات دیکھ لیجئے، رسول اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اور رنج کیسے پہنچے، آپ یہ بھی دیکھ لیجئے۔ ایک ہی وقت کے اندر خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے رسول کی سب سے زیادہ غمگسار تھی، سب سے زیادہ مدد کرنے والی تھی، ان کی قوم وفات ہو جاتی، پھر ان کے چچا کی وفات ہو جاتی۔ اب یہ عام الحزن کہلایا کہ یہ غم کا سال ہے اللہ کے رسول کے لیے، انہوں نے جھیلا سب کچھ۔ پھر اس کے بعد بڑھ کے دیکھ لیجئے، ہم اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، اب ہم محبت کتنی کر سکتے ہیں جبکہ ہم دین کے اوپر پابند بھی چلنے کو تیار نہیں۔ اللہ کے رسول کے بیٹے ابراہیم وفات پا جاتے ہیں، چھوٹے سے بیٹے 2 سال کے غالب، اللہ کے رسول کی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو؟ تو کہنے لگے یہ دل جو ہے یہ محبت کرتا ہے، یہ محبت کی وجہ سے میرے آنسو آئے کہ میں بیٹے سے محبت کرتا ہے، لیکن میں اللہ کی رضا کے اندر خوش ہوں، اللہ کی رضا کے علاوہ مجھے کوئی چیز منظور نہیں ہے۔ وہ ان کے اوپر وہ بھی غم آیا، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم اللہ کے رسول کے اوپر آئی ہو ہم اس سے دور رہے ہوں، یا ہم وہ غم آیا ہو جو اللہ کے رسول پہ نہیں آیا، سب کچھ آیا، لیکن کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے ہم اب تیار ہونا ہے۔ یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے، بڑے بڑے دنیا کے اندر کاروباری لوگ، بڑے بڑے سرمایہ دار، ارب پتی لوگ بھی آئے اور دنیا سے چلے گئے، کچھ ان کے ہاتھ میں نہ آئے،
وہ بڑی مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کوئی بہت بڑا اسلام کا دشمن تھا، مال اکٹھا کیا ہوا اس نے، غالباً یہ ہلاکو کے اس کے زمانے کے ترکوں کی بات ہے، یہ تاتاری جب آئے تھے بغداد کے اندر تو حاکم وقت کو بند کر دیا، خزانے کے بہت بڑے خزانے کے اندر گیٹ بند کے اندر بند کر دیا. اب اس کے چاروں طرف جواہرات، سونا، ہیرے جواہرات سب بکھرے پڑے، پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا. اب وہ چیختا ہے بندہ، میری ساری دولت دے لو، مجھے ایک گھونٹ پانی کا دے دو، سب کچھ لے لو، مجھے کھانے کا ایک نوالا دے دو. نہیں دے سکتا. کہا گیا کہ اگر تم نے اس کو پیسے کو اپنے لیے لگایا نہ جمع نہ کیا ہوتا، اس پیسے کو تم نے مخلوق کے اوپر خرچ کیا ہوتا، دین کا کام کیا ہوتا، تیرے کو کام آتی. آج اکٹھا کیا تو نے ہمارا دیکھ لے سب. بھائی ہمارا مال اس معاملہ سے مختلف ہے. مجھ سمیت ہر بندہ اپنا دل ٹٹول کے دیکھے ہماری صبح شام کس میں بسر ہوتی ہے؟ صرف دنیا کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے، کاروبار کے لیے ہم نے سب کچھ آگے کرنا ہے. اور اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے نہ حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، نہ جھوٹ سچ کی تمیز کرتے ہیں، نہ دیانتداری و بددیانتی کی تنظیم کرتے ہیں. صرف مقصد پیسہ حاصل کرنا ہے، پیسہ آئے ہمارے. اب وہ دفتر میں بیٹھا ہے تو وہاں بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے، کس طریقے سے کام سے جان چھوٹ جائے، ٹائم ادھر ادھر کر کے ضائع کر دوں. باس کو نظر آؤں کہ میں بڑا ایکٹیو ہوں، لیکن حقیقت میں اپنا کام جو ہے وہ ٹائم پاس کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو اللہ کے رسول نے بتلایا. اور مسلمان کا اصل شیوا یہی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر، اپنے باس کے اندر، اپنے مالوں کے اندر، اپنی دکان کے اندر نمونہ پیش کرے کہ میں واقعی کسی ضابطے کا پابند ہوں. مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن ایک ذات ہے مجھے دیکھ رہی ہے. یہی بات کہی تھی نا عمر کی اس خاتون نے، جب بیٹی نے کہا، ماں نے کہا کہ اماں ایسا کرتے ہیں بیٹا، دودھ کم ہے، گزارا نہیں ہوتا، تھوڑا پانی ڈال لے. بیٹی کہنے لگی، اماں یہ تو کیسے کرے گی؟ کہ ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا. کہا کوئی دیکھ تو نہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اوپر بیٹھا ہوا، وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس سے ہم کیسے چھپائیں گے. اور یہی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہیں اور یہ خاتون نادار ہے، غریب ہے، اس کی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کی مان لیتے ہو. اسی کے وطن سے پیدا ہوا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ اسپنجم سے کہا جاتا ہے، جس کی زندگی کیسے گزری، ایک فقیر کی طرح زندگی گزاری. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی انعامات کی بارش کے اوپر کی ہے. یہ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کے بعد وہ دور دنیا نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کے خزانے اتنے کھول دیے مسلمانوں کے اوپر. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ گھر سے نکلو، لوگوں کو تلاش کرو کہ کوئی بندہ زکات لینے والا ہو، کوئی محتاج ہو، مدد لینے والا ہو، کوئی بندہ نہیں ملتا، سب غنی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے دے دی. بھائیوں کی آزمائش کے بعد یہ سارا معاملہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ جو رزق لکھ دیا وہ پہنچے گا اب تک. وہ میں کہا کرتا ہوں نا، مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر آسمان سے آپ کو دو پائپ نظر آ رہے نکلتے، ایک سرخ رنگ کا پائپ ہے، ایک سبز رنگ کا پائپ ہے، دونوں میں سے پانی آ رہا ہے، دونوں میں سے خوراک آ رہی ہے. اب جس کا جی چاہے وہ سرخ والا لے لے جو جہنم کا راستہ ہے، وہ جس کا جی چاہے وہ سبز پائپ کی طرف آئے جو جنت کا راستہ ہے، جنت کی خوراک ہے. ملے گا دونوں کو. لیکن اس یہاں پہ پتہ چل جائے گا کس بندے کا عقیدہ کیا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کس طرف جاتا ہے، وہ شیطان کے راستے پہ چلنے کے لیے کس طرف جاتا ہے. آپ کو ملنا ضرور ہے ہر صورت کے اندر. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو آپ کا رزق لکھ دیا گیا، لیکن رزق کو حلال کیسے کریں گے؟ اپنے آپ کو پابند کر لیں کہ میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جس کے لیے مجھے شریعت اجازت دیتی ہے، اور جس کی اجازت نہیں دیتی اس کام سے مجھے ہر صورت میں رک جانا. اللہ آزماتا یقیناً ہے، لیکن پھر آخر اللہ آپ کو ضرور دے گا، اور ایسا دے گا کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. میں اپنا کچھ ذاتی زندگی کا معاملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ ذاتی طور پہ، لیکن اگلے جمعے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اللہ کیسے دیتا ہے. میرے اوپر تو یہ چیز منکشف ہوئی ہے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے، بشرطے کہ اپنے آپ کو بچا لو، بے ایمانی سے، جھوٹ سے، خیانت سے اور حرام مال سے بچا لو. اللہ تعالیٰ ایسے دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ ہے یرزقو حیث لا یحتسب، وہ اللہ دے گا جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے کیسا وہ دے گا. حضرات یہ چند روزہ زندگی ہے، زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیے. اپنی زندگی کو ایسے گزاریے کہ آج اگر بلاوا آ جائے تو ہمارے پاس دلیل ہو کہ اللہ تعالیٰ زندگی کیسے دی تھی، نعمتیں کون کون سی دی تھی، میں نے اس کے اوپر کتنا عمل کیا، میری زندگی کا مقصد کیا تھا. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.